آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 36 کی طرف، تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ اور ما نہیں، کانا لائق ہے، لمؤمنین واسطے کسی مومن کے، و اور لا نہیں، مؤمنتین کسی مومنہ کے، کہ اذا جب قضا مقرر کرے اللہ اللہ، و اور رسولہ اس کا رسول، امرن کوئی کام، ان یہ کہ یکونا ہو، لہم ان کے واسطے، الخیارۃ اختیار، من سے، امرہم کام اپنے، و اور من جو کوئی، یعصی نافرمانی کرے، اللہ کی، و رسولہ اور اس کے رسول کی، فقد پس تحقیق، ضل گمراہ ہوا، ضلالاً گمراہی، مبینہ ظاہر۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ سری گمراہ ہو گیا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے مفہوم کی طرف۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو مومن کی یہ شان نہیں ہے، اس کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس میں اپنا کوئی اختیار سمجھے، وہ اس کو نہ کر دے یا اس کو ٹھکرا دے۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے، ویسے تو اس کا جو خطاب ہے وہ خاص ہے ایک واقعے کے ساتھ، لیکن اس بات کو ہم نے اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنا ہے۔ اس کا حکم عام ہو سکتا ہے، یعنی تمام مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل پیروی کریں، مکمل اتباع کریں، اور اس کے ساتھ جب کوئی کام آ جائے، جب کسی کام کا حکم موجود ہو تو وہ اس میں اپنے اختیارات کو استعمال نہ کرے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے پس منظر کی طرف۔ یہ آیت مبارکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاً عرب تھے، انہیں بچپن میں زبردستی پکڑ کر بطور غلام بیچ دیا گیا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو خرید لیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا، یعنی گفٹ دے دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک سفر پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو لینے آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیشکش کی، جیسا کہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ غلام رکھتے ہوتے تھے، اور وہ غلام پراپرٹی کی طرح ہوتا تھا۔ آپ پراپرٹی کی طرح غلام کو خرید بھی سکتے تھے اور ان کو بیچ بھی سکتے تھے۔ یہ عربوں میں زمانہ جاہلیت سے ایک طریقہ چلا آ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی یہ رہا تھا، اور بعد میں بھی کچھ عرصے تک چلتا رہا، لیکن اس کے بعد یہ ختم ہو گیا تھا۔ تو حضرت زید کے رشتہ دار ان کو لینے کے لیے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیشکش کی کہ آپ کچھ رقم ہم سے لے لیجئے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کا اختیار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب دوسری طرف حضرت زینب کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں، اور قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا جائے۔ اس پر خود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی نے اعتراض کیا، تو اس بات پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا فیصلہ فرما دیں تو اس کے بعد کسی مومن مرد یا مومن عورت کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس میں اپنا اختیار استعمال کریں۔ لہٰذا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس رشتے کو مان لیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔
یہاں پر جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ آیت مبارکہ ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی، لیکن یہاں پر ہمیں اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم ہر آیت سے اپنے لیے کوئی سبق، کوئی حکم ڈیرائیو کرتے ہیں، تو اس آیت مبارکہ میں بھی ہمیں اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے اور دل اور دماغ کی پسندیدگی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ارشاد فرمایا گیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا بھی مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک اسلام کا دعویٰ کرنے والا شخص تب تک مکمل ایمان والا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے فیصلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حاکم نہ مان لے، اور پھر جب کوئی فیصلہ آ جائے، جب کوئی حکم آ جائے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے حوالے سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ یعنی ایسا ہے کہ وہ فیصلہ مان تو لے لیکن اس کے دل میں تنگی سی ہو کہ میری پسند تو کچھ اور تھی۔ نہیں، ایک مومن، ایک مسلمان کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو ایسا اچھا مطیع اور فرما بردار ہونا چاہیے کہ دل اور دماغ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو پسند کرے۔ یہ تھا آیت مبارکہ کا مفہوم، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئیے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔